قانون جب اپنا کام کر لیتا ہے تو انصاف قائم ہوتا ہے، اور جب انصاف قائم ہوتا ہے تو امن قائم ہوتا ہے۔ اور مذہب کے آنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ دنیا امن و امان سے رہے، سکون کا گہوارہ بنے۔ قانون جب 3 مرحلوں سے گزرتا ہے تب جا کے کہیں امن قائم ہوتا ہے۔ پہلا مرحلہ ہے قانون سازی، لیجسلیشن، قانون کا بنایا جانا، یہ پہلا اسٹیج ہے۔ جن لوگوں کے لیے قانون بنایا جا رہا ہے ان کی طاقت کو دیکھ کے، ان کی قوت کو دیکھ کے، ان کی امنگوں کو دیکھ کے، ان کے حوصلوں کو دیکھ کے، ان کے ولولوں کو دیکھ کے، ان کی صلاحیتوں کو دیکھ کے قانون بنایا جائے، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ ہے قانون کا ان عوام تک پہنچایا جانا جن کے لیے قانون بنا ہے۔ اس لیے کہ آپ کی کمیٹی ہے 5 آدمیوں کی، آپ نے بند کمرے میں بیٹھ کے قانون بنا لیا اور آپ نے یہاں سینٹر میں بتایا نہیں کہ یہ قانون بنا ہے، اور دوسرے دن سے آپ لوگوں سے لڑ رہے ہیں کہ صاحب آپ قانون توڑ رہے ہیں۔ ہمیں معلوم ہی نہیں کیا قانون ہے، آپ توڑنے کی کیا بات کرتے ہیں؟ آپ نے ہمیں بتایا تو ہوتا کہ آپ نے قانون بنایا ہے۔ تو دوسرا مرحلہ ہوتا ہے قانون کا ان لوگوں تک پہنچایا جانا جن کے لیے قانون بنا ہے۔ تیسرا اسٹیج ہے جب قانون بنا کے لکھ دیا گیا کاغذ پر، تو اس قانون کا انٹرپریٹیشن قانون بنانے والے کی مرضی کے مطابق۔ دیکھیے 3 مرحلے ہیں۔ قانون کا انٹرپریٹیشن قانون بنانے والے کی مرضی کے مطابق، یہ شرط لگی ہوئی ہے، آپ کی مرضی کے مطابق نہیں، قانون بنانے والے کی مرضی کے مطابق۔ اس لیے کہ ایک عبارت کے کئی مطلب نکالے جا سکتے ہیں، لہذا اس عبارت کا کیا مطلب ہے، ایک ایسا شخص ہونا چاہیے جو اس قانون کا صحیح انٹرپریشن کرے کہ جس نے قانون بنایا ہے اس نے قانون بناتے وقت اس قانون کی اسپرٹ کیا رکھی ہے، اس کے مطابق اس کا انٹرپریشن ہو۔ جب یہ تینوں مرحلے مکمل ہوں گے، توجہ سنیے گا، جب یہ تینوں مرحلے مکمل ہوں گے تو انصاف کا تقاضا پورا ہوگا، اور جب انصاف کا تقاضا پورا ہوگا تو دنیا میں امن قائم ہوگا اور انسان کو سکون ملے گا۔ اب آئیے ہمارے یہاں اسلام میں کیا ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر تو نہیں ہے لیکن ایک اصول بنا ہوا ہے۔ اسلام میں قانون بنانا صرف اور صرف اور صرف اللہ کا حق ہے۔ لیجسلیشن اسلام میں نہ پبلک کے ہاتھ میں ہے، نہ رسولوں کے ہاتھ میں ہے، نہ اماموں کے ہاتھ میں ہے، نہ مولویوں کے ہاتھ میں ہے، نہ بادشاہوں کے ہاتھ میں ہے، نہ تاجروں کے ہاتھ میں ہے۔ قانون بنانا اسلام میں صرف اللہ کے اختیار میں ہے اور کسی کے اختیار میں نہیں۔ جس نے انسان بنائے ہیں وہی قانون بنائے گا۔ تو اسلام میں قانون بنانا اللہ کا حق ہے۔ اب دوسرا اسٹیج ہے قانون پہنچانا، ادھر سے لے اور ادھر پہنچائے، وداؤٹ ایڈیشن اینڈ آلٹریشن، بغیر کسی تحریف کے، بغیر بدلے ہوئے، بغیر کامے اور فل اسٹاپ کی جگہ تبدیل کیے ہوئے، بغیر ایک نقطے کو ادھر سے ادھر کیے ہوئے، ایز اٹ از ان ٹوٹو ویسا ہی لائے جیسا اس نے بنایا ہے۔ یہ کام رسول کا ہے، یہ کام رسول کا ہے کہ رسول اس پیغام کو ویسے ہی لائے جیسے اللہ نے بنایا ہے۔ یہ دوسرا اسٹیج ہے کہ وہ ہم تک، عوام تک، اللہ کے بندوں تک یہ قانون پہنچا دے کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ نماز پڑھو، مثلا اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ روزہ رکھو، اللہ نے حکم دیا ہے کہ جھوٹ نہ بولو، اللہ نے حکم دیا ہے کسی کی غیبت نہ کرو، اللہ نے حکم دیا ہے چوری نہ کرو، مثلا یہ وہاں سے وہ جو اللہ کے آرڈر ہیں ان کو یہاں تک پہنچائے۔ یہ کام رسول کا ہے۔ اب اس کے بعد تیسرا اسٹیج ہے قانون کا انٹرپریشن قانون بنانے والے کی مرضی کے مطابق۔ یہ کام جو ہے یہ اسلام میں امام کے ذمہ ہے۔
جو قانون کی تشریح جب وہ قرآن میں لکھا ہوا ہو تو مطابق مرضی پروردگار کرے، جیسا اللہ نے کہا ہے، جو اللہ کی مرضی ہے اس کے مطابق اس کا انٹرپریشن کرے۔ اور عزیزان گرامی دیکھیے، اس کے اوپر کوئی تعجب کرنے کا مقام نہیں ہے، اور نہ یہ کوئی جوش محبت کی بات ہے اور نہ یہ کوئی ضلع کی بات ہے، یہ بالکل سمپل بات ہے کہ دنیا میں جتنی گورنمنٹیں اور جتنی حکومتیں ہیں سب کے پاس قانون ہیں۔ کوئی کا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ ہم بغیر قانون کے چلتے ہیں، ہر سرکار کے پاس قانون ہے، لیکن قانون پڑھنا کوئی جرم نہیں ہے کسی کے لیے۔ آپ آزاد ہیں، فری ہیں، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ لائبریری پوری خرید لیجئے، ہر ملک کا قانون پڑھ ڈالیے، آپ جتنا چاہے نالج حاصل کر لیجئے قانون میں، لیکن آپ کا انٹرپریشن گورنمنٹ تسلیم نہیں کرے گی۔ قانون کی نالج آپ کو کتنی ہی کیوں نہ ہو جائے، لیکن قانون کی نالج ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قانون آپ اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، ہندوستان میں، اس ملک کا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو جان بوجھ کے مار ڈالے، انٹینشنلی کوئی کسی کا مرڈر کرے تو اس کی سزا پھانسی ہے، موت، ہینگ ٹل ڈیتھ، اس کو اتنی دیر ٹانگو کہ مر جائے۔ یہ قانون ہے ہندوستان کا، ہم ہندوستانی ہیں، ہم نے قانون پڑھ لیا اچھی طرح سے، وہ سمجھ لیا۔ ہمارے سامنے ایک آدمی نے ایک آدمی کا مرڈر کیا، جلدی سے ہم نے اس کو پکڑا اور ہم نے فوراً ہی اس کو سولی پر ٹانگ دیا۔ اس لیے قانون میں لکھا ہے کہ جو آدمی انٹینشنلی مرڈر کرے کسی کا، اس کو پھانسی دے دو۔ فوراً پولیس آ گئی ذرا دیر میں، ہم سمجھے انعام اکرام لے کے آئیے، جلدی سے آپ نے معاملہ نپٹا دیا، زیادہ آپ کا شکریہ۔ انہوں نے الٹے ہم ہی کو پکڑ لیا۔ بھائی ہم نے تو قانون پر عمل کیا، ان کا قانون پر آپ نے عمل کیا، آپ ہوتے کون ہیں عمل کرنے والے؟ کس اتھارٹی سے آپ نے عمل کیا؟ آپ کی اتھارٹی کیا ہے؟ آپ ہیں کون صاحب جو آپ نے عمل کیا؟ آپ کو چاہیے تھا آپ پولیس میں رپورٹ کرتے، اس آدمی کو پولیس میں پکڑواتے، پولیس اس پر کیس دائر کرتی، عدالت میں جاتا، اس جج کے سامنے جاتا، اس کو صفائی کا موقع دیا جاتا، پھر وہ جج جو پھانسی لکھنے کے لیے اتھرائز ہے، ہر جج اتھرائز نہیں ہوتا، ایک اسٹیج ہوتی ہے، اس کے بعد جج اتھرائز ہوتا ہے، وہ جج جو پھانسی لکھنے کے لیے اتھرائز ہے، جب وہ اپنے قلم سے پھانسی لکھتا تو وہ لیگل تھی اور قانونی تھی۔ آپ کون ہوتے ہیں ایک آدمی کو مار ڈالنے والے اور سزا دینے والے؟ معلوم ہے کہ قانون کے جاننے سے یا اس پر عمل کر لینے سے معاملہ کافی نہیں ہے، بلکہ بگڑ جاتا ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب آپ تو علی علی کیا کرتے، اور لوگوں نے بھی اچھے اچھے کام کیے، اس کا ذکر نہیں کرتے، ارے وہ اتھرائز کس نے کیا تھا یہ سب کام کرنے کے لیے؟